بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوزی لینڈ میں 2 مساجد میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 50 نمازیوں کو شہید کرنے والے حملہ آور کی سزائے موت کی تاریخ بتا دی گئی ہے۔ خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے اپنے تمام نئے آنے والے سبسکرائبر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور نہ بجنے والی گھنٹی کو پریس کریں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق نیوزی لینڈ کی عدالت عالیہ کے جج جسٹس کیمرون مینڈر نے مساجد پر حملے میں ملوث آسٹریلوی شہری برینٹن ٹارنٹ کو سزائے موت سناتے ہوئے پھانسی کی سزا کے لیے 24 اگست کی تاریخ مقرر کی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق پھانسی کی سزا کی تاریخ میں تاخیر کی وجہ بتاتے ہوئے پراسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ مساجد میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ اس وقت نیوزی لینڈ میں موجود نہیں ہیں اور کرونا کے باعث فوری طور پر واپس نہیں آ پا رہے۔ دوستو، پراسیکیوٹر کا مزید کہنا تھا کہ اگر لواحقین کرونا وبا کی وجہ سے 24 اگست تک نیوزی لینڈ واپس نہ پہنچ سکے تو مجرم کی پھانسی کے وقت ویڈیو کانفرنس کے ذریعے لواحقین کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے گا۔ مجرم برینٹن پر رواں برس کے اوائل میں 51 افراد کو قتل اور 40 پر اقدام قتل کی فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس 15 مارچ کو نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد، مسجد النور اور لن ووڈ مسجد میں آسٹریلوی سفید فام انتہا پسند مسیحی نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 51 نمازیوں کو شہید اور 40 کو زخمی کر دیا تھا۔ مجرم نے سفاکانہ حملے کی ویڈیو فیس بک پر لائیو نشر کی تھی۔ دوستو، جبکہ دوسری طرف ملک پاکستان میں تمام قوانین ہونے کے باوجود مجرم اپنی آزادانہ مجرمانہ سرگرمیوں کے باعث بھی آزاد رہتے ہیں، جس کی ایک مثال ریمنڈ ڈیوس، جس نے پاکستان میں کئی بے گناہ لوگوں کو قتل کیا اور رہا ہو گیا، اور اسی طرح 295 کے تحت سزائے موت پانے والی آسیہ ملعونہ کو اس گورنمنٹ نے رہا کیا، اور قانون ہونے کے باوجود اپنی امپلیمنٹیشن سے ہم محروم ہیں۔ اسی وجہ سے آئے روز پاکستان میں قتل و غارت اور بدامنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم غیر مسلموں کو دیکھ کر ہی قرآن و سنت کے قوانین کو امپلیمنٹ کریں، اور جزا اور سزا کا جو اسلام نے قانون بتایا ہے اس پر عمل کر کے امن اور آشتی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ دوستو، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملک پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے اداروں کو قرآن و سنت کے مطابق چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔